ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا. ذرا غور سے سننا میرے یہ جملے. انتقال کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کا جنازہ تیار کیا. جنازہ تیار کرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھ کے اب اس لڑکی کو کانا دیا جا رہا ہے. کانا دینے کے بعد لوگوں اس لڑکی کو قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے. لڑکی کو قبر کے حوالے کر دیا. قبر کے حوالے کرنے کے بعد گھر والے واپس آئے تھے. 3 گھنٹے نہ گزرے تھے کہ اس کی قبر سے آگ کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے. جسے تندور میں آگ ہوتی ہے نا، اس طریقے سے پوری قبر آگ سے بھری پڑی تھی. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. اللہ سب کو نہیں، کسی کسی کو دکھاتا ہے. سب کی قبر میں نہیں دکھاتا، کسی کسی کی دکھا دیتا ہے. عذاب ہر گناہگار کو ہوتا مگر دکھایا کسی کسی کا جاتا ہے. آپ یہ سوچو کہ نہیں دکھ رہا تو عذاب نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے، دکھاتا کسی کسی کا ہے. لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئیں. لوگ واپس دوڑے، دیکھا کہ شعلے لپٹے قبر سے نکل رہی ہیں. ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں میرے یہ جملے. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. ڈر کی وجہ سے کوئی قبر کے قریب نہیں جاتا تھا، اتنی خطرناک آگ تھی. قبر پھٹی، آگ کے شعلے نکلے. لوگوں نے چاہا کہ آگ کو بجھا دیا جائے مگر یہ حکم خدا سے تھی، کون بجھاتا. جتنا بجھانے کی کوشش کر رہے تھے آگ کے شعلے اتنے ہی بڑھ رہے تھے. جتنا بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آگ کے شعلے اتنے ہی بڑھ رہے ہیں. اللہ اللہ، ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو. گھر والوں سے پوچھا گیا آخرکار تمہاری بیٹی کا کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ کے شعلے اور آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، اس کی قبر زندہ تندور بن گیا ہے. اللہ اللہ، ذرا غور کرو. گھر والوں نے بتایا، وہ جملے سنو جو بتایا. بولے ہماری بیٹی کا ایک کام یہ تھا کہ یہ اپنی جسم کی نمائش بہت کرتی تھی. میک اپ کر کے اپنے کپڑے اور اپنا جسم دکھانا لوگوں کو بڑی خوبی سمجھتی تھی. ہم منع بھی کرتے تھے لیکن نہیں مانتی تھی. میک اپ کر کے بازاروں میں جانا، شادیوں میں جانا، لوگوں کو اپنا فیشن دکھانا اس کا شیوا تھا. ذرا غور کرو، بڑا خطرناک معاملہ ہے لوگوں، بہت خطرناک معاملہ ہے. دنیا میں تو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جسم دکھا کر چلی جاتی ہیں مگر اس جسم کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. قبر میں آگ کے شعلے اٹھیں گے. لوگوں ذرا غور کرو. کہا اس کا کام یہ تھا، نئی نئی موویاں دیکھتے اس میں جو فیشن ہوتا تھا فلمی دنیا کی ہیروئنوں کا، وہی فیشن خود اختیار کرتی تھی. چست کپڑا پہن کے نکلتی تھی، باریک لباس پہن کے نکلتی تھی، میک اپ کر کے چہرہ کھول کے نکلتی تھی، بال کھول کے نکلتی تھی. اللہ اللہ، نوجوان اس کے چہرے کو دیکھتے تھے، بازاروں میں اسے چلتا ہوا لوگ دیکھتے تھے، اس کی بے پردگی کو لوگ دیکھتے تھے. اس نے بے پردگی کا بازار گرم کر رکھا تھا. جب قبر میں گئی تو اسے جہنم کی آگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا. قبر کی پہلی رات بڑی خطرناک ہوگی. جسم دکھا کے چست کپڑے پہن کے میری بہنوں کچھ نہیں ملتا. تھوڑی دیر کے لیے تمہیں سامنے کوئی تمہارے منہ پہ ضرور تعریف کر دے گا لیکن پیچھے پھر بھی یہ کہتا فلی کی بیٹی بڑی بے حیا ہے، بڑا چست لباس پہنتی ہے، بڑا بے حیائی کا لباس پہنتی ہے. فلاں کی بیوی بڑی بے حیا، خدا کی قسم کوئی تعریف نہیں کرتا. یہ جملے میری گارنٹی کے ہیں. تمہارے سامنے ضرور کہہ دیں چاہے تمہیں خوش کرنے کے لیے کہ بہت اچھا فیشن ہے لیکن پیچھے تمہاری برائی ضرور کریں گے. فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کی بہن ایسی ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے. یہ تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم اپنی قبر کو کیسا بناؤ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر توبہ کر کے مرے تو انشاءاللہ قبر جنت کا باغ بنے گی اور اگر توبہ کر کے نہیں مرے تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی.
بہت خطرناک معاملہ ہے قبر کا. قبر ہی پہلی منزل ہے. قبر میں اگر آسانی ہو گئی تو ہر کام میں آسانی ہے, اور اگر قبر میں پریشانی ہو گئی تو ہر کام میں پریشانی ہے. بتائیے ختم کرنا ہے کہ اور کرنا تقریر ابھی؟ ماشاء اللہ ابھی کرنا ہے نا. ہاں سبحان اللہ. آپ لوگ سن رہے تو سنیے بھائی, ورنہ تقریر تو مجھے کافی دیر ماشاء اللہ ہو گئی. جتنی دیر میں بولنا چاہ رہا تھا 1.25 گھنٹہ تقریر ہو گئی, اور ماشاء اللہ اس وقت میں 1-1.5 اس ٹائم بچتا ہے کہ جب گرمیوں کے موسم میں فجر کا ٹائم ہونے لگتا ہے. لیکن آپ بہت محبت سے سنیں, اور جلسہ آپ کا بڑا کامیاب اللہ نے کر دیا. اللہ تعالیٰ جلسہ سجانے والوں کی قبروں کو سجا دے ماشاء اللہ. یہ نوجوانوں بڑا اچھا کام ہے. کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں جو دنیا میں ڈانس پارٹی کی محفل اور حرام کاریوں کی محفل سجاتے ہیں. نوجوانوں, اللہ نے تمہاری قسمت کو اچھا کیا ہے کہ تم نے اپنے نبی کی محفل سجائی ہے نا. تم نے اپنے نبی کی محفل سجائی. قبر میں جب جائیں گے تو یہی اعمال ہوں گے. جب قبر میں ہم جائیں گے تو لوگوں یہی جو ہم نے کیا ہے ہمارے ساتھ جائے گا. اب آگے بڑھو, اب آگے بڑھو. قبر کے بعد میدان محشر برپا ہوگا, اور جب اٹھایا جائے گا. توجہ کرنا میرے بھائیوں, ذرا جملے سن لو, اور جو کام کے جملے بول رہا ہوں اس کے بعد تقریر ختم کرنا. ذرا کام کے جملے سن لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مگر آپ لوگ جو ہے اس وقت میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور میں بڑی ہمت کے ساتھ تقریر کر رہا ہوں, اور ورنہ تقریر تو ختم کا ٹائم آ گیا, لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اصلاح ہو جائے. لوگوں اچھے اور برے میں امتیاز کرنا سیکھو. ہر میاں پاس جانے کا نہیں ہے. دیکھ لو ایسا ڈھکوس لباس تو نہیں ہے کہیں تمہارا ایمان برباد نہ کر دے. آج میرے پاس فون آیا, یہ 2 بچے ہیں, 2 بچوں میں تم اتنے پریشان ہو یار. بچے کر رہے ہیں, تم تو بچے نہیں, تم سنو.